ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ رحمت سحر میں آج بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے۔ ذخیرہ اندوزی، اس سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کو مطلب یہ جو مونوپلی بنا لی جاتی ہے کچھ کسی پروڈکٹ کے لیے خاص کہ اب وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، جب کمی ہو جائے گی تو ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ ہر ایک دکاندار کہتا ہے نہیں جی یہ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے، یہ تو ہم مارکیٹ کی سچویشن سے اکنامیکلی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ نہیں۔ آپ اسلام کیا اس کی اسلامی تجارت کی جو بنیاد ہے نا، وہ بنیاد ہے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے لیے آسانی باہم پہنچانا۔ یعنی ابھی آپ جو بات کر رہے تھے تجارت کے اصول کے ہیں، ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نفع اپنا حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا غبن نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اس کو اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ اب یہ جو ذخیرہ اندوزی آپ نے بات کی ہے، اس کی اصل ڈیفینیشن یہی ہے کہ یا تو مارکیٹ کے اندر مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے، شارٹیج پیدا کرنے کے لیے کسی بھی جنس کو سٹور کر لیا جائے تاکہ مارکیٹ کے اندر قلت پیدا ہو، آٹومیٹک اس کے نرخ اوپر چلے جائیں تو پھر ہم مارکیٹ کے اندر لے آئیں۔ اگر یہ ذخیرہ اندوزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کو تو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں اور اسی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ سر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی تو روک لی نا، باؤنڈ کر رکھی ہے، میں نے 4 مہینے پہلے مثال کے طور پر چاول ہے یا آٹا ہے یا کوئی چیز خرید لی ہے، تو میں نے 4 مہینے اپنی انویسٹمنٹ بھی 1 کروڑ کا مال لے لیا ہے۔ آپ کو انویسٹمنٹ روکنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے، ہاں میں سمجھا، مجھے پتہ ہے اس بات کا، یہ اسلامی تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہا گیا تھا مارکیٹ اوپن رہے، ہر ایک کی ایکسیس میں ہو چیز، آپ خرید و فروخت کریں، وہاں نفع کمائیں جتنا آپ کما سکتے ہیں، جانبین اور فریقین کی رضامندی سے۔ اور سپیشلی جب ہم دور نبوت کو دیکھتے ہیں، دور صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو ذخیرہ اندوزی اپنی قباحتوں کے ساتھ عروج کو اس وقت پہنچتی ہے کہ جب عامت المسلمین کو کسی چیز کی ضرورت ہو، لوگوں کے ہاں وہ شارٹ ہو گئی ہو کوئی بھی چیز اور آپ اس کو روک لیں، بہت واضح ہو گیا، آپ اس کو مارکیٹ میں نہ لے کے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے یہ اس لیے میں جو وضاحت مزید چاہ رہا ہوں، کنزیومر کی سہولت نہیں دیکھی، اس نے سہولت نہیں دیکھی، اس نے اپنا بینیفٹ دیکھا۔ تو جب اگر منع ہے، جی یہ مانا ہے، جب اگر مارکیٹ میں عام وہ چیز موجود ہے، اویلیبل ہے، اس صورت میں اگر وہ رکھ لیتا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ میں وافر اویلیبل ہے، جب اویلیبل نہیں ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ روکتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میں اتنے گنا زیادہ پروفٹ لوں گا، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اب اس میں پتہ ایگزامپل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارتی قافلہ آیا تو اس وقت جو ہے وہ قحط پڑا ہوا تھا، تو 100 اور پتہ نہیں کتنے، بعض لوگوں نے 300، بعض نے 1000 اونٹ لکھے ہیں، تجارتی غلے سے لدے ہوئے آپ نے مدینے میں بازار میں کھڑا ہو کے فرمایا اس کو سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، سارے کا سارا تقسیم کر۔ انہوں نے کہا جی اس پر تو آپ کو بہت بڑا نفع حاصل ہونا تھا، تو آپ نے عرض کیا، لوگوں کو بتایا، کہا میں نے جس مالک کے ساتھ، جس رب کے ساتھ تجارت کیا، وہاں سے جو مجھے نفع ملے گا نا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بڑی شاندار وضاحت کر دی، میرا خیال ہے بچہ سمجھ گیا، ہم کلیئر ہو گئے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ مارکیٹ میں کوئی چیز اگر شارٹ ہے تو اس کی 2 نمبر لے آتا ہے، یہ بہت زیادہ اب ہو رہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اس نے بنوا لی، عام طور پر بنوا لیتے ہیں، وہی سستی چیز بنوا لی ہے، اس پہ پروفٹ مارجن زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اوریجنل چیز جو ہے وہ 100 روپے کی مل رہی ہے تو یہ آپ کو 50 روپے کی مل رہی، وہ 110 میں بیچنی تھی، آپ یہ 10 روپے اور سستا کر کے بیچ رہے ہیں، یعنی پروفٹ بڑھ گیا۔ یہ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ویسی ہے ظاہری دیکھنے میں، لیکن وہ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ یعنی اچھی لگ رہی کلیئر، ہوتی ہے۔ مطلب کلیئر کی جائے چیز۔
ایک یہ ہے کہ آپ دھوکے سے اسی چیز کو مطلب وہی چیز بنا کر فروخت کر رہے ہیں، یہ تو دھوکا ہوا، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ باطل طریقے سے مال کھینچنا ہے، اور قرآن نے یہی کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نہیں قبلہ، یہ جو ریپلیکاز آتے ہیں مثال کے طور پر، یہ جو ریپلیکاز آتے ہیں یہ غلط کس طرح سے ہو گئے؟ ایک چیز اوریجنل ہے وہ اگر 10,000 میں مل رہی ہے، ریپلیکا سب کو پتہ ہے یہ ریپلیکا ہے، وہ 3,000 میں دے رہا ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں پہن رہی ہیں. یہی میں نے عرض پتہ ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ اس کی کاپی ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ ہماری بہنیں بیٹیاں 3,000 میں لے لیتی ہیں اور اپنی باہمی رضامندی سے وہ لے رہا ہے اور اس کو علم ہے، تو یہ اس کے نہیں اندر دھوکے میں شامل نہیں ہوگا، دھوکا نہیں ہے، یہ دھوکا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ لیکن اگر اس کو مطلب وہی چیز بتا کے دی جائے کہ یہ وہی چیز ہے اور ایک نمبر، اور اس پر جو ہے اس کا ٹریڈ مارک بھی لگا دیا جائے اور بالکل اس کو اصل بنا کر فروخت کیا جائے، یہ ممنوع ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اس کی مطلب ایک طرح یہاں ہمارے دائیں بائیں کارخانوں میں جہاں میرا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہاں موسٹلی جو ہے نا وہ شو میکر ہیں جی، وہ تھوک کے حساب سے بناتے ہیں اور بعد میں وہی مارکیٹ میں باٹا یا سروس کے وہ سٹیمپ لگا کے تو وہ فروخت ہو رہے ہیں. یہ ہے، اسی طرح یہ مشروب ہے جی، اسی طرح مشروب ہے، کئی ایسی چیزیں ڈرنکس ہیں، میں نام نہیں لے رہا، بالکل نام لے بھی نہیں رہے ہم کسی ایک اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن ایک سمجھ آ رہی ہے نا کہ انہوں نے یہ 2 نمبر چیز بنا دی ہے، تو پروڈکٹ سیم پروڈکٹ کی 2 نمبر بنا دی ہے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو وہی چیز بنا کر فروخت کر رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے، جو چیز مطلب اصل میں وہ برانڈ ہے وہ وہی چیز ہے، وہ دھوکا ہو جائے گا، وہ غلط ہے، وہ دھوکا ہے. اور اگر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھئی یہ اس کی کاپی ہے، عام طور پر جس طرح ایک مارکیٹ میں ایک چیز جو ہے وہ 5,000 کی ہے اور میں اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح کی چیز مجھے 2,000 میں مل رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اور میرے علم میں ہر دکاندار بھی بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز فلاں جگہ کی بنی ہوئی ہے، اس کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. زیادتیوں کے کیا کیا پہلو ہیں ہم تو کچھ سمجھ بھی نہیں پاتے. رمضان آ جائے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، وہی چیزیں جو اور 3 دن بعد وہ اتنی سستی مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بھی مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے. اور تربوز آ گیا، میں تو حیران ہو گیا، تربوز آ گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا مارچ کے مہینے میں اور بک رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، ایک کلام شامل. جی، اب نبی آپ نے کھایا تربوز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کے حوالے سے شمال نبی کے حساب سے چل بسم اللہ. میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. نہ گھنگرالے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے، گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو، گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو. قسم واللیل کی قرآن میں محکم مدلل ہے کہ ہیں اللہ کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، کہ ہیں اللہ کو پیارے میرے سرکار کے گیسو. گھماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا
سرکار کے گیسو مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ملائک حور اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے سنوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو نبی گیسو درشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو کہیں جو 17 بالوں پر سفیدی ریش اور سر میں وہ کتنے شوق سے گنتے میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید۔ خریداری کے حوالے سے اب ہم بات کر رہے ہیں خریدار اور اس کے خریدنے والوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں میں رہنمائی چاہوں گا علماء کرام سے۔ قبلہ آن لائن جو خریداری ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں دھوکہ بہت زیادہ ہے، کئی لوگ تو پیسے ہی لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ شریعت ہر ایسے لین دین سے اور تجارت سے خرید و فروخت سے منع کرتی ہے جس میں دھوکہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حصص کا ہے، مثال کے طور پر سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں تو وہاں سودا کر دیتے ہیں ایک، پھر اگلا وہاں سے خرید کے آگے بیچ دیتا ہے۔ یہ ایسی تجارت جائز نہیں ہے۔ تجارت وہ جائز ہے جس میں جو خریدنے والا ہے وہ مبیع کو اپنے قبضے میں لے دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر بیع مکمل ہوتی ہی قبضے سے ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بیع اور تجارت قبضے کے بغیر مکمل تب تام ہوتی ہے جب قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب پلاٹ جس طرح بک رہے ہیں صرف فائلیں یہ جائز نہیں ہے، فائلیں صرف بک جائز نہیں ہے، شریعت جائز نہیں۔ اچھا، اگر آن ڈیلیوری پیمنٹ ہو کہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد؟ ہاں، یہ بات کہ اگر جب ڈیلیوری دی جا رہی ہے اس وقت اختیار ہو کہ آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے اوکے ہے پھر آپ قبول کر لیں، تب آن لائن شاپنگ۔ دکاندار کہتا ہے جی میں جو چیز سیل ہو جائے گی نا میں واپس نہیں لوں گا، یہ شرط لگانا ٹھیک ہے؟ جی، اس میں یا تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جی اس میں تفصیل ہے۔ ایک تو شریعت نے مختلف جگہ پر خریدنے والے کو اور بیچنے والے دونوں کو اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خریدنے والا بھی شرط رکھ سکتا ہے، بیچنے والا بھی شرط رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں کسی عیب کی وجہ سے بھی اختیار ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح اس کو پہلے دیکھا نہیں تھا، دیکھ کر بھی میں دیکھوں گا، جس طرح ابھی آن لائن کے حوالے سے بیان ہوا، یہ باقی چیز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چیز خرید لیتے ہیں، ابھی میں اس کو گھر جا کے دیکھ لوں گا، دیکھ کر پھر۔ اچھا، اس میں اگر پہلے سے طے ہو جاتی ہے ابھی یہیں سے سارا کچھ چیزیں کلیئر کر لیں، اگر تو آپ کلیئر کر دیتے ہیں تو یہاں پر بات مکمل ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر تو دوبارہ پھر اس چیز کو واپس کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت نے یہ مطلب آپشن عطا فرمائی ہے کہ اگر شرط رکھ لیے 3 دن کا خیار اس کو ہم کہتے ہیں، اچھا وہ کر لے تو فقہا نے خیار شرط، خیار عیب اور خیار رویت، یہ 3 اختیارات بیان کیے ہیں کہ جس کو خرید و فروخت کرتے ہوئے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں پہلے کنڈیشن رکھ دی جائے بھئی میں اس کو دیکھ لوں گا،
دونوں راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس میں عیب نکل آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے بھئی میں تم سے یہ چیز لے کے گیا تھا تو اس وقت تو ٹھیک تھی، لیکن گھر جا کے کھول لیا تو یہ عیب نکل آیا ہے، اب وہ چیز اس کو واپس کرے گا اور وہ واپس لینے کا ذمہ دار ہوگا. ذمہ دار ہو. میں نے انگلینڈ میں ایک شوز لیے، اگلے سال چینج کرائے. جی اگلے سال میں لے کے آ گیا، سائز میں تھوڑا پرابلم تھا، میں نے اگلے سال چینج کرائے، انہوں نے کر لیے. وہ بڑی خندہ پیشانی سے، خندہ پیشانی سے. انہوں نے کہا جی خوش آمدید آپ آئے ہیں، تو مقصد ہمارے لوگ بھی وہاں جا کے اسی رنگ میں ڈل جاتے ہیں. یہاں پرابلم ہوتی ہے. یہاں تو یہ سب کھانے کے لیے وہ دکان سے نکلے، دروازے سے نکلے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں. اس میں بہت بڑی ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ بینگ اے مسلم جس طرح ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل، طلاق کے مسائل ہم جانتے ہیں، تجارت بھی شریعت کا ایک اہم پارٹ ہے، ہمیں جاننا چاہیے، اس کے مسائل جاننے چاہیے ہمیں. اور موسٹلی لوگ جو ہے تجارت شرعی اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں دکانوں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو قسم کھانے کے حوالے سے تو ذکر کر دیا، آپ نے بھی ذکر کیا ہے. مال بیچتے ہوئے کہنا باجی یہ سبحان اللہ میرے جو یہ کپڑا ہے نا، یا یہ جو جوتے ہیں، یا سبحان اللہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی سبحان اللہ کہہ کے اور ماشاءاللہ کہہ کے بیچنا. قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، یا پھر اس پر قسم اٹھا دیتے ہیں کہ جی میری یہ خرید ہے، میں بل دکھا دیتا ہوں. حالانکہ وہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، قسم کھانا مال بیچتے ہوئے یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت نہیں جاتی ہے. اور یہ جو پھر جو کمائی سے ہو رہی ہے یہ حرام ہے. اور سرکار نے فرمایا حرام کے رزق سے پلنے والا جو جسم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت یا کا حقدار. اچھا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ کے بیچنا بھی یہی حکم ہوگا؟ نہیں، سبحان اللہ مطلب اس میں یہ ہے اپنے مال کے لیے کہنا سبحان اللہ جی. ہاں مطلب اگر تو اس میں نیت یہ ہے کہ میرے سبحان اللہ کہنے سے وہ دیکھے گا نہیں اور سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ اس کے سامنے مال رکھیں، اس کو اوپن اختیار دیں. اور یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے کہا دیکھ لیں یہاں، پھر بھی لے کے چلا گیا، عیب نکل آیا، تو لازم ہے اس پر کہ اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے. جو لکھ دیتے ہیں، لکھ دینے سے شریعت کے اصول اٹھ نہیں جاتے. جی جو دکان کے باہر لکھ دیا کہ جی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نہ یہ ہے کہ ایک دام، یہ ایک دام بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اچھا جی بھاؤ تاؤ کرنا، نرخ کم کروانا، یہ سنت ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. فکس پرائز نہیں کرنی چاہیے، نہیں فکس پرائز ہو سکتے. اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کو صحابہ نے عرض کیا، آپ نے بازار کا دورہ کیا تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا آپ پرائز فکس کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفع کتنا، نقصان کتنا، اس کو طے کرنے والا تو کائنات کا خالق ہے اللہ. میں فکس کر کے کیسے بتا دوں کہ اتنے فکس ہے اور اتنا نفع آپ لے سکتے؟ فکس پرائز ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے اللہ. یہ بھی ہے کہ اتنی بحث کرو، بارگیننگ کرو کہ ماتھے پہ پسینہ آ جائے. جی بے شک ایسا ہے. اچھا کئی بار وہ آگے سے آندھی نہیں بارگیننگ وہ کی کرن، آگے سے جھگڑ پڑتے نہیں، کرنی چاہیے، وہ سیکھنی چاہیے. سیکھیں، آپ سیکھیں، اب ہم سیکھیں گے اس پر کہ بارگیننگ، اور اس نیت سے سیکھیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ٹھیک، سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. بہت اچھی بات ہے، سیکھنا بھی عبادت. اب میں آپ سے ہی سیکھ لوں گا. جی بالکل، آپ میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ، آپ پوری طرح ٹرینڈ کریں گے، استاد بنا لیتے. اور میں جب وہاں جاتا ہوں نا جی، تو وہ جب اس سے باس مباحثہ کرتے ہیں تو کئی بار دیکھ کے کہہ دیتے ہیں، کوئی لباس دیکھ کے یا کوئی دیکھ کے حضرت آپ تو دیکھیں آ گئے ہیں تو بس تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، میں نے اپنے استحقاق سے واپس نہیں ہونا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، میں نے پاس کرنی ہے. میں اپنی پوزیشن سے اس کو نہیں لے. بھائی یہ دو جملوں میں پھر کلام کی طرف جانا ہے. یہ جو سیل لگا دی جاتی ہے 40% فلیٹ، 50%، 75% فلیٹ، تو یہ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں؟ دیکھیں جو کسی کی ملکیت میں چیز ہے، مثلا میری ایک ملکیت میں چیز ہے، میں چاہوں تو اس کو مفت میں دے دوں کسی کو، میں اس کو چاہوں تو کم قیمت پر فروخت کر دوں، لیکن اس میں لیکن اس کو وہ ناجائز منافع اپنی جگہ پر غلط ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کو میں
اس کے عیب کو چھپا کے اور غلط طور پر بتا کے، قیمت اس کی کوئی اور ہے لیکن لکھا کچھ اور گیا ہے، اور مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی بڑھا کر پھر 75% وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر میرے پاس ایک چیز ہے وہ 100 روپے کی ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کو 30 روپے کی فروخت کر رہا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن نقصان میں قبلہ کون بیچتا؟ بالکل اسی طرح ہے، اس کا مطلب پہلے وہ ناجائز منافع لے رہا تھا، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ غلط کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سٹاک میں کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑی رہیں گی تو خراب ہو جائیں گی، چلو ہمیں اس لیے بیچ، ہاں ہمیں کچھ نہ ملے، کچھ بہتر تھوڑا بہت ملے، وہ بریک ایون پر بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی حرج نہیں۔ قبلہ کلام، اور آپ نے بڑے شاندار ٹاپک کا آج انتخاب کیا، اور ہم اس پر کریڈٹ خاص صوفی مقصود تبسم صاحب کو بھی دینا چاہیں گے کہ جنہوں نے اور شمائل پر اس عہد میں اردو نعت میں صوفی صاحب جیسا کوئی نہیں۔ صابری صاحب ان کی شخصیت کتنی کمال ہے جی، صوفی آنکھ مقصود ہمیشہ تبسم، پرنام رہتی ہے اور چہرہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ مجھے 10 سال میں ایک میرا کلام بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ صوفی مقصود تبسم صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ سلامت رکھے۔ بسم اللہ، گیسویں مبارک کے حوالے۔ بسم اللہ۔ مہکے مہکے گیسو ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو، یہ بھی ایک اعجاز نبی تھا، آپ کے جسم سے آتی خوشبو، ان کی ولادت خوشبو خوشبو، ان کا وصال بھی مہکا مہکا، بعد وصال بھی خوشبو آئے، بعد وصال بھی خوشبو آئے، کب تھی صرف حیاتی خوشبو، مہکے مہکے گیسو ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو، کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل کب تھا ڈھونڈنا ان کو، کس جانب سرکار گئے ہیں، راہ بتاتی ان کی خوشبو، خوشبو کا اعجاز نرالا، خوشبو خوشبو کر دیتا تھا، جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا، اس کے ہاتھ سے آتی خوشبو، حسن حسین ہیں، حسن حسین ہیں دو پھول ایسے جن میں جنت کی خوشبو ہے، آقا اکثر چوم کے ان کو سونگھتے یہ لاسانی خوشبو، سرہندوں حضرت نے کہا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات ہے، اب یہی سنیے ذرا، دوبارہ سنائیں، سرہندو اجمیر و بریلی، دلی اور کلیر سے جو پھوٹی، آپ نے طیبہ میں سونگھی وہ ہند سے آنے والی خوشبو، آپ نے طیبہ میں سونگھی وہ ہند سے آنے والی خوشبو، اس خوشبو کے پیکر کو
شیر خدا نے غسل دیا تھا، جسم کی خوشبو پر نازاں تھے، پھوٹ رہی تھی ایسی خوشبو۔ مرقد پاک کی مٹی چومی زہرا نے آنکھوں سے لگائی، کہنے لگی کہ اس سے بڑھ کر اور نہ ہوگی اچھی خوشبو، مہکے مہکے گے سن کے پاک پسینے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ مفتی صاحب، خاص طور پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ اب تربوز کیسے آ گیا، مارچ کا مہینہ، سٹرابری کیسے آ گئی، دکھ والی بات ہے۔ پھر میڈیسن ہے، میڈیسن میں ایسا دھوکا، اور اس سے کوئی مر جائے تو یہ قتل ہوگا۔ یہ صرف دھوکا یا نقصان نہیں، یہ تو انسانی جان کا ضیاع ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہاں خربوزہ، تربوز، سبزیاں، پھل، دودھ، انڈے جو ہیں وہ آج کل کس طرح کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ سٹرابری کے بارے میں ابھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ انڈے تو ایسے آ گئے مرغیوں کو بھی نہیں پتا تو یہ کہاں سے آ گئے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ ان چیزوں میں تبلیغ کا اثر کم ہوتا ہے، تبلیغ ہونی چاہیے، لیکن یہ اصل ہوتا ہے حکومتوں کی کارکردگی جو ہے، ادارے جو ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی بندہ فروخت کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈال کے نیچے گیلی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی بارش آ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ اتنی گندم گیلی ہے۔ یہاں جہاں سیب خراب ہوتا ہے، جہاں سے خربوزہ خراب ہوتا ہے، وہاں سٹیکر لگا دیا جائے، ہاں اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی اچھا جو ایسا فراڈ کرنے والا ہے۔ صاحب ہمارے سارے ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائیں، تو اگر محسوس نہ کریں بزرگ کے لفظ سے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ایسا رمضان المبارک میں جو اس نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں ہم گرانی کریں گے، مال کمائیں گے، کیا جو دھوکہ، کبھی ایسے بندے کو زندگی میں کوئی مل جائے تو اس کو پوچھنا کہ بتاؤ تمہارا گزارا کیسے ہوا، آخر میں سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ بالکل صحیح، یہی بات ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، وہ پچھتاتا ہی رہتا ہے، نہ اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کا پورا ہوتا ہے، نہ اس کے بچے کوئی جو ہے نا وہ صحت مند ہوتے ہیں، وہ ساری نحوستیں نسلوں تک جاتی ہیں۔ رمضان آیا، اب رمضان کو ایک فیسٹیول بنا لیا اور اس میں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، یہ ٹھیک ہے؟ جہاں سہولت دینی چاہیے وہاں پر آپ ریٹ بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مثلا رمضان کے اندر لوگ چیزوں کو زیادہ خریدتے ہیں، بری بھی ہوتی ہے اور دیگر، تو رمضان میں اب مثلا فروٹ ہے اور خاص طور پر کیلا لوگ پہلے رکھے سٹاک کر کے رکھتے ہیں، ٹماٹر ہیں، اور یہ چیزیں ڈیلی بیسس پر استعمال ہوتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے اس کی قیمت کو زیادہ کر کے مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر وہ اسی طرح بازار کے اندر پڑی ہوتی ہیں اور کوئی لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں رہتے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ناجائز منافع خوری کے زمرے میں آتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہ یہ جو کچھ پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فری ہے، وہ فری کے چکر میں جو ہے نا وہ چیز خاص مثلا اگر تو وہ دھوکہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہ چیز خراب ہے یا ایکسپائرڈ ہے، آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جائے، ایک فری کا نام لے کر دوسرے سے ڈبل وصول کر لیے ہیں، تو مقصد دھوکہ دینا ہے، تو وہ تو ایکسپائری ڈیٹ چینج کر دی جاتی ہے، یہ بھی بہت دھوکہ ہے۔
اور وہ چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ تو اب دیکھیں نا ہماری جو میڈیسن ہے خاص طور پر اس میں تو وہ تو انسان کی جان کا ضیاع ہو رہا ہے اس میں, اور بیماریاں بجائے اس کے کم ہونے کے بڑھ رہی ہیں. اور پھر اس میں ہماری جو خوراک کی چیزیں ہیں اس میں ایسی مثلا آپ مرچ لینے جاتے ہیں تو اس میں ملاوٹ ہے, دودھ لینے جاتے ہیں تو وہ دودھ آپ کو خالص دودھ اگر آپ کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ قسمت کے دودھ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. آج تو وہ کیمیکلز ہیں, دودھ ہی نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم رمضان المبارک میں افطاریاں کروا رہے ہیں اور دسترخوان لگوا رہے ہیں اور یتیموں بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں. سب سے زیادہ لوگ یہاں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, سب سے زیادہ عمرہ اور حج کے لیے آپ یہ کام کریں. آج کا تو ٹاپک ایسا ہے کہ ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں, آپ سے رہنمائی لیتے رہیں. بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. روفی صاحب قبلہ بہت شکریہ, سلامت رہیے. آپ کی میری ایم ایس سی میں نے نا ملک کے اوپر کی تھی, ملک پروڈکٹ پہ. اچھا, تو میری فائنڈنگ میں یہ تھا کہ خالص دودھ صرف کٹا پیتا ہے. ہوئے 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 اور کسے نو نصیب نے بس اللہ. اور آپ اس سے بھی ملتا ہے پیچھے جو اس کو خوراک دی جا رہی ہے بھینس کو, وہ جو سپرے کھادیں آپ کٹے کو بھی خالص جی, اور وہ ٹیکا لگتا ہے بھینس کو, آپ ٹیکے جو انجیکشن لگائے لگتا ہے. ناظرین اکرام بہت شکریہ سب مہمانوں کا. آخر میں روفی صاحب کلام پیش کریں گے. اصل چیز یہ ہے ہماری سوچ کا انداز بدل گیا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا, ہم اس کی فکر زیادہ کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے. اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولیں, دیانتداری کے ساتھ کریں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہم مال جھوٹ بول کر کسی بھی طرح آئے اس پر زیادہ ہمارا فوکس ہو گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو آس پاس ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ اگر فلاں شخص کر رہا ہے وہ بھی تو کر رہا ہے, فلاں بھی تو کر رہا ہے, اگر میں نے کر لیا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم کسی کو نہیں دے رہے, ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. دنیا ہے ہی دنا سے, قریب والی. ہم قریب کی چیز تو دیکھ رہے ہیں, دنیا کو تو دیکھ رہے ہیں, دنیا کے نفع بددیانتی سے, جھوٹ سے, دھوکہ دہی سے مال کما کر, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ مال جب گھر آ رہا ہے تو وہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. میرے والد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ حرام کا پیسہ سیلاب کے پانی کی طرح ہوتا ہے جو بہت تیزی سے آتا ہے اور بہت تیزی سے ہی واپس چلا جاتا ہے, لیکن جو گندگی گھروں میں چھوڑ کر جاتا ہے عمریں گزر جاتی ہیں, وہ گندگی صاف نہیں ہو پاتی ہے. پانی کو نہ دیکھیں, روانی سے تیزی سے آتے پانی کو نہ دیکھیں, اس گندگی کو دیکھیں جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے, وہ نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم اقدس کے قدمین شریفین کے بسم اللہ. قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس, عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے قدوم اقدس. امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے, قدم کی جا پر قدم نہ آئے. یہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے قدوم اقدس. بہشتیوں تم یہ دیکھ لینا وہیں سے پھوٹے گا حوض کوثر, وہیں سے پھوٹے گا حوض کوثر. وہ پاک منبر جہاں لگے تھے میرے نبی کے قدوم اقدس.
جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے قدموں میں اقدس، میرے نبی کے قدموں میں اقدس، جگانے کی ان میں کب تھی جرأت، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر، ادب سے روح الامین نے چومے میرے نبی کے قدموں میں اقدس، ملائکہ پر بچھاتے ہوں گے حلیمہ کا صحن اور بچپن، حلیمہ کا صحن اور بچپن، وہ نرم و نازک ہے، وہ نرم و نازک، وہ پیارے پیارے میرے نبی کے قدموں میں اقدس، میرے نبی کے قدموں میں اقدس، میرے نبی کے قدموں میں اقدس، پہاڑ خوشیوں سے وجد کرتے، ادب سے قدموں کے بوسے لیتے، ادب سے قدموں کے بوسے لیتے، جب ان کی قسمت جگانے جاتے میرے نبی کے قدموں میں اقدس، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہے مومنوں